बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस जारी किया है वज़ीर आला पंजाब को। वो ऐसा नोटिस है कि जो आज तक ना कभी नवाज शरीफ को ऐसा नोटिस जारी किया गया, ना शहबाज शरीफ को जारी किया गया है, ना आसिफ जरदारी या बिलावल जरदारी को जारी किया गया। लेकिन किसको जारी हुआ है? वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को जारी हुआ है। बड़ा दिलचस्प नोटिस है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कि बड़ी अहम कामयाबी मिली है, और वो कामयाबी मिली है हुकूमत पाकिस्तान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। साबिक वज़ीर आला सिंध ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लिया, जिनका जो डंका है वो सिंध में बचता है। बड़ी अहम डिटेल्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे वकला का जज पर तशद्दुद। फैसलाबाद में आज एक वाक़या हुआ है और जज पर तशद्दुद किया गया है, और उसके बाद वकला के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है। उसकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूँ FBR की जो कार्रवाई है और FBR की जो कामयाबी है। FBR ने जो 1 साल का टैक्स और रेवेन्यू इकट्ठा करने का जो अपनी तरफ से उन्होंने एक जो तखमीना लगाया था या हदफ मुकर्रर किया था, वो उन्होंने ना सिर्फ अचीव किया है बल्कि 30 अरब रुपए ज़ायद उन्होंने रेवेन्यू इकट्ठा किया है। गुज़श्ता माली साल में 47 खरब 21 अरब का टैक्स इकट्ठा किया, जो तरमीम शुदा हदफ 46 खरब 91 अरब रुपए से 30 अरब रुपए ज़्यादा है, जो असल में 49 खरब और समथिंग था जो हदफ था। बाद में जब ये कोविड की वजह से मामलात हुए तो तरमीम की गई, अमेंडमेंट की गई, और उसमें 46 खरब और 91 अरब रुपए का हदफ रखा गया। और ये जो साल ख़त्म हुआ है तो 30 अरब ज़ायद उसमें ये रेवेन्यू इकट्ठा किया है FBR ने। और जो कहते थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान तो कहा करते थे कि टैक्स हम लेंगे और टैक्स हम वसूल करेंगे, तो वो टैक्स कहाँ गए? ये देखें, ये टैक्स है 47 खरब और 21 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया है FBR ने 1 साल में। अब इसमें जो ये माली साल 2021-22 है, इसके लिए हदफ जो मुकर्रर किया गया वो 58 खरब और 82 अरब रुपए का है, जबकि माली साल 2021 में 46 खरब और जो 91 अरब था वो हदफ मुकर्रर किया गया था। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, और वो है जो 2020 और 2019 में जो था वो 40 खरब रुपए के रेवेन्यू वसूली के साथ मुवाजना किया जाए तो माली साल 2021 में 18% इजाफा देखा गया। 2019-2020 एक साल में 40 खरब रुपए रेवेन्यू वसूल हुआ था, और जो 2020-2021 है उसमें 46 खरब और 91 अरब रुपए वसूल किया है। 18%, एक साल में 18% की बुलंदी पर जो रेवेन्यू और टैक्स जो FBR ने इकट्ठा किया है वो पहुंचा है। बहुत खुश आइंदा है, उस पर मुबारकबाद पेश करते हैं FBR की पूरी टीम को, और हम उम्मीद करते हैं कि जो अगला 58 खरब का हदफ रखा गया है वो इंशाल्लाह पूरा होगा, और पूरी कौम जो जिसके ऊपर टैक्स लागू होता है कानून के मुताबिक टैक्स अदा करना, ये हर सिटीज़न की ज़िम्मेदारी है। ये आर्टिकल 5 हमसे ये जो आर्टिकल 5 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो बेसिकली जो शहरी है और रियासत है उनके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक मुआहदा है, जिसमें वो ये कहते हैं आर्टिकल 4 में रियासत कह रही है कि मैं आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करूँगी, और आर्टिकल 5 में शहरी कह रहा है रियासत के साथ कि मैं आपके साथ वफ़ादारी और आपके हर हुक्म को ओबे करूँगा। अब क्योंकि ये रियासत का हुक्म है, ये हमारे आइन का हुक्म है, ये हमारे कवानीन का हुक्म है, तो टैक्स अदा करें ताकि हम इस जो पाकिस्तान इस मुआशी मसाइल से निकल आए और पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे, और अल्लाह पाक पाकिस्तान को मज़ीद तरक्कियाँ अता करे। अब अगला मामला है इलेक्शन कमीशन का। वज़ीर आला पंजाब को जो नोटिस जारी किया गया है, अब ये जो नोटिस जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन का, ये जारी किया गया है कि जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हैं, लग्जरी गाड़ी और प्लाट्स के मामले पर नोटिस भेजा गया है। ज़राए के मुताबिक नोटिस सालाना ज़ाहिर किए जाने वाले असासों के गोशवारे में मुबैना तज़ाद पर यह दूसरी दफ़ा भेजा गया है। इससे कबल 9 मई को जारी किए गए नोटिस का जवाब ना देने पर इलेक्शन कमीशन ने 8 जून को दोबारा रिमाइंडर भेजा था। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की जो पंजाब की तर्जमान है उज़मा बुखारी, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को नोटिस भेजकर मेरे मौक़िफ़ पर मोहर लगा दी है, और मैं ये पहले कहती थी कि उस्मान बुज़दार बहुत ज़्यादा करप्शन कर रहा है और उसने लग्जरी गाड़ियाँ ले ली हैं, प्लाट्स ले लिए हैं। और साथ उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो नोटिस भेजा है अब इसका हिसाब देना पड़ेगा। अब हम मान लेते हैं उस्मान बुज़दार ने 3 साल में बहुत कमा लिया होगा और लग्जरी गाड़ी भी बन गई होगी और प्लाट भी ले लिए होंगे। क्या आज तक इस इलेक्शन कमीशन को इतनी जुर्रत हुई है
کہ جس شہباز شریف کے خلاف صرف ایک کیس 25 ارب روپے کا ہے جو اس کے ملازمین کی منی لانڈرنگ کا ہے، کیا اس سے کبھی پوچھا کہ آپ کے خلاف جو کیس ہے یا جو آپ کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، نیب آپ کے خلاف اتنے 47 والیوم کا ریفرنس فائل کر رہی ہے، آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم الگ ہے، رمضان شوگر مل الگ ہے، ایف آئی اے کا منی لانڈرنگ الگ ہے، کبھی شہباز شریف اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو بھی آپ نے نوٹس جاری کیا ہے؟ کبھی آپ نے بلاول زرداری اور آصف زرداری کو بھی پوچھا ہے؟ توشہ خانہ کا ریفرنس فائل ہوا ہے آصف زرداری کے خلاف کہ جو بیرون ملک جو ریاستی عہدیدار پاکستان کو گفٹ دیتے تھے وہ توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کرواتے تھے، لگژری گاڑیاں اس نے خود وہ اپنے پاس اپنے استعمال میں آج تک رکھی ہوئی ہیں۔ کبھی آصف زرداری کو بھی آپ نے نوٹس بھیجا ہے؟ کبھی آپ نے مریم صفدر کو بھی نوٹس بھیجا ہے؟ کبھی آپ نے نواز شریف کو ماضی میں نوٹس بھیجا تھا؟ کبھی آپ نے مولانا فضل الرحمان کو ماضی میں نوٹس بھیجا تھا؟ یہ جو دو رنگی ہے، یہ جو دوغلا پن ہے، یہ الیکشن کمیشن کو ختم کرنا ہوگا، نہیں تو اس طریقے سے الیکشن کمیشن نہیں چل پائے گا۔ اور الیکشن کمیشن دن بدن ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے، اور الیکشن کمیشن اپنی جو اس کی جس طریقے سے کردار ہونا چاہیے تھا، آج کیوں رانا ثناءاللہ بار بار کہتے ہیں کہ ریفارمز ہونی چاہیے لیکن الیکشن کمیشن کے پاس جائیں؟ بھائی ریفارمز، الیکشن کمیشن تو ایک ملازم ادارہ ہے، جو قانون پارلیمنٹ بنائے گی اس کا کام صرف اس پہ کے اوپر عمل درآمد کروانا ہے، صرف وہ عمل درآمد کروائیں گے۔ تو جب عمل درآمد کروانا اس کا کام ہے تو پھر آپ اس کے پاس قانون بنوانے کیوں جاتے ہیں؟ پھر کہاں گئی آپ کی جو سپرمیسی آف پارلیمنٹ ہے؟ پھر کہاں پارلیمنٹ کا تقدس گیا؟ پھر وہ کیا بنے گا اس پارلیمنٹ کا کہ جس نے قانون سازی کے لیے بھی اگر الیکشن کمیشن کے پاس جانا ہے تو پھر آپ کہیں گے کہ جو بھی قانون ہوگا کہ یہ ہم سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں، اگر کوئی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہوگا تو آپ کہیں گے ہم آرمی کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یہ آپ کیا صرف آپ الیکشن کمیشن کو بچانے کے لیے، کیونکہ وہ آپ کا ایک آپ کے ساتھ ان کا ایک تعلق بن چکا ہے، اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے معاملے پر آپ کو ریلیف دیا جائے اور آپ کو معافی تلافی دی جائے، اور ایسا نہیں ہوگا۔ اب آپ کو الیکشن کمیشن سے نہیں ریلیف ملے گا، اب حکومت بنائے گی اور حکومت ریفارمز کرے گی اور آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ فیصل آباد میں جو پہلے بھی ہوتا رہتا ہے اور آج پھر یہ ایک بدقسمت واقعہ ہوا ہے، اور یہ سول جج ہیں ملک فاروق احمد صاحب، ان پر وکلاء نے تشدد کیا ہے، اور جو الیجڈ ان کے خلاف وکلاء کے خلاف جو الیجڈ جو سٹوری ہے وہ جو بتائی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ایف آئی آر درج ہوئی ہے تھانہ سول لائن میں 10 وکلاء سمیت 12 افراد کے خلاف یہ سول جج ملک فاروق احمد پر تشدد کا مقدمہ درج ہوا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمے میں سابق سیکرٹری بار میاں مہران طاہر سمیت 3 وکلاء کو نامزد کیا گیا ہے۔ مقدمے میں انسداد دہشت گردی کی دفعات سمیت 7 اور دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے ایف آئی آر کے مطابق غیر قانونی آرڈر پاس نہ کرنے پر سول جج پر گزشتہ روز تشدد کیا گیا۔ کیوں تشدد کیا گیا؟ کیونکہ کوئی آرڈر تھا اور وہ آرڈر پاس کروانا چاہتے تھے اور جج صاحب ان کی بات مان نہیں رہے تھے، اس وجہ سے جج صاحب کو کیا کیا گیا؟ ان کے اوپر تشدد کیا گیا۔ دیکھیں سول جج ہے، اگر وہ کوئی بات نہیں مان رہا تو قانون کس کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ اس پر تشدد کریں یا اس کا سر پھاڑ دیں؟ اگر وہ نہیں مانتا تو آپ جائیں اپیل میں، آپ کے پاس حق ہے، آپ ڈسٹرکٹ جج سے لے لیں ریلیف۔ ڈسٹرکٹ جج نہیں دیتا، لاہور ہائی کورٹ چلے جائیں، ہائی کورٹ نہیں دیتا، سپریم کورٹ جائیں، آپ کے پاس ریمیڈی اویلیبل ہے۔ اور ہم وکیل کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ججز سے لڑے، وکیل کا کام ہے ایمانداری سے اپنے موکل کا کیس لڑنا۔ فیصلہ جج کا ہے، وکیل نے فیصلہ نہیں کرنا، فیصلے کا اختیار جج کے پاس ہے، ہمارا آئین بھی کہتا ہے، قانون بھی کہتا ہے۔ تو اگر آپ کوئی آرڈر لینے کے لیے اس طریقے سے تشدد کریں گے تو آپ وکلاء کمیونٹی کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، ان کا نام آپ پہلے بہت بدنام ہو چکا ہے، مزید آپ ان کی بدنامی کا سبب بن چکے ہیں۔ خدا کے لیے جو پروفیشنل لوگ بچ گئے ہیں اتنا نہ اس پروفیشن کو بدنام کریں کہ وہ پروفیشنل لوگ اس پروفیشن سے دور چلے جائیں اور پھر عام لوگوں کے لیے کوئی بھی پرسان حال نہ ہو یا ان کی بات سننے والا کوئی نہ ہو۔ آخر پر ہم بات کر لیتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کا پی ٹی آئی میں شمولیت کا جو اعلان ہوا ہے، یہ کون ہے جی؟ یہ ارباب غلام رحیم، یہ تحریک انصاف میں انہوں نے شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے اور اس اہم ملاقات میں انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ ارباب غلام رحیم نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے جس نے کرپشن کے خلاف علم بلند کیا، اور اب سندھ میں پی ٹی آئی کو مضبوط بنانے کی میں جدوجہد کروں گا، اور شاہ محمود قریشی اور میں مل کر جو اندرون سندھ ہے وہاں سے جو
پاکستان پیپلز پارٹی نے غلامی کی زنجیروں میں باندھا ہوا ہے جو سندھ کے لوگوں کو، ان زنجیروں کو ہم توڑیں گے اور ان کے حقوق کے لیے ہم جنگ لڑیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جنگ لڑیں گے ہم اندرون سندھ میں۔ کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس پہلے کافی نشستیں ہیں، اگر عمران خان کو بڑا سٹیپ لے گئے اور مراد علی شاہ کے ساتھ جو جنگ ہے کراچی کے لوگوں کے حقوق کے لیے وہ عمران خان جیت گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلی باری پھر کراچی میں تو عمران خان کی ہے یا حیدرآباد میں، اندرون سندھ میں اب ارباب غلام رحیم کے آنے سے، اور دوسری طرف شاہ محمود قریشی کا بھی وہاں اثر و رسوخ ہے، اور بھی بڑے لوگ ہیں، پھر جو پیر پگاڑا ہیں وہ بھی اتحادی ہیں اور وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، تو اس طریقے سے جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کے لیے بڑا ٹف ٹائم ہو سکتا ہے اور اس کے لیے بڑے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے عمران خان کو یہ بھی کہا کہ وہ سندھ کا دورہ کریں اور سندھ کے لوگوں کے مسائل کی طرف توجہ دیں، تو انشاءاللہ سندھ پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا اور یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی اجارہ داری ہے یہ ختم ہوگی اور وہاں بھی انصاف کا بول بالا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔